صبح ناشتے کی میز پر سب نے اس کے مزمل طبیعت سرخ آنکھوں کی تھکاوٹ کو محسوس کیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، فرحہ بیگم نے بوائل انڈے کی ڈش اس کے آگے رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، وہ فورک ایگ میں پھنساتے ہوئے بولا۔ لگ تو نہیں رہے، آنکھیں آپ کی بہت سرخ ہو رہی ہیں، نمرا نے کہا۔ فیور تو نہیں ہو گیا؟ عاقب نے فکر مندی سے کہا۔ آئی ایم پرفیکٹ رائٹ، آپ پریشان مت ہوں۔ رات مجھے ثاقب بھائی یاد آ رہے تھے، پھر میں سو نہ سکا، وہ انڈا کھاتے ہوئے بولا۔ ہاں اب اس کی یادیں ہی تو رہ گئی ہیں۔ ثاقب کے ذکر پر ان کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ فرحہ بیگم ایک رنجیدگی سے گویا ہوئی، وہ ہم سے جدا ہو گئے مگر ان کی یاد کبھی جدا نہیں ہو سکی۔ عاقب گہری سانس لے کر کہہ اٹھا۔ ثاقب بھائی کی وائف کہاں ہوتی ہیں؟ اس نے فرحہ بیگم سے سوال کیا تھا اور جواب میں کئی رنگ ان کے چہرے پر پھیلتے گئے۔ وہ یہی ہوتی ہیں، اسی گھر میں۔ ماں کو مکر فریب کے جال بنتے دیکھ کر عاقب نے فوراً کہا۔ اسی گھر میں؟ اٹس امپاسبل، میں نے آج تک انہیں نہیں دیکھا۔ مجھے آئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے۔ کیا اس دوران وہ کہیں گئی ہوئی تھی؟ وہ باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے احساس ہونے نگاہوں سے فرحہ بیگم کے چہرے پر نمودار ہوتا تنفر و برہمگی، نمرا کے انداز میں لاپرواہی، بیگانگی، بے چینی چھپی نہ رہ سکی۔ ان میں صرف ایک عاقب کا انداز چہرہ ہی پرسکون و ہر قسم کی ہچکچاہٹ و اضطراب سے پاک تھا۔ وہ کہاں جائے گی یار، یہی ہیں۔ بابی کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ان کے والد انتقال ہو گیا تھا۔ پیدائش پر والدہ کا ان کی چچا نے پرورش کی، اور بھابی کی شادی سے کچھ عرصہ قبل ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے تیسے چچی اور ان کے بچوں نے ان کا وہ برداشت کیا۔ رخصتی کے بعد شادی والے دن جب بائی کی کار سے ٹکر ہو گئی تو بائی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھابی بھی شدید چوٹوں کے باعث کئی دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ مما اور سمرا آپی موجزانہ محفوظ رہی تھی۔ بھابی کے گھر والوں نے منحوس کہہ کر ان سے رشتہ توڑ لیا۔ اوہ ویری سیڈ، وہ ہیں کہاں؟ میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بیکلی اور وحشت پھیلتے محسوس کر رہا تھا۔ اسے وجدانی کیفیت میں وہ فرحہ بیگم کو نہ دیکھ سکا تھا، جو شعلہ بار نگاہوں سے عاقب کو گھور رہی تھی۔ نمرا کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا۔ دراصل بیٹا، پے در پے حادثات اس کے ساتھ اس طرح ہوئے کہ وہ لڑکی خود اعتماد و بھروسے سے محروم ہو گئی۔ ایسے وقت میں نے اس کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا نہ رہا، مگر بہو تو میرے قریب رہے گی، دل سے لگا کر رکھا ہوا ہے میں نے اس کو۔ سمرا اور نمرا سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ ناشتے کے بعد ملواتی ہوں۔ وہ بہت عقل مند و وبا کی حیال لڑکی ہے۔ اس کی خواہش پر ہی میں کسی کو اس کے متعلق نہیں بتاتی کہ وہ کہتی ہے گھر میں جوان دیور موجود ہے، لوگوں کو رسوائی کا موقع نہ ملے، اس لیے وہ کسی سے نہیں ملتی۔ کافی وقت سے انہوں نے اپنی اشتعال انگیز پر قابو پا کر بات بنائی تھی۔ رابقہ سے اس کی ملاقات بہت سرسری سی ہوئی تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر گردن و نگاہیں جھکا کر اسے سلام کر پائی تھی۔ فرحہ بیگم اس کے ساتھ اس طرح تھی جیسے قیدی کے ساتھ کوئی سپاہی اندر نگرانی میں ملاقات کرواتا ہے۔ وہ بھی رات والی اس نیک دل پری کو ثاقب کی بیوہ کے روپ میں دیکھ کر خاموش رہ گیا تھا۔ مما کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو اس منحوس سے عمر کو ملوانے کی؟ نمرا فرحہ سے آ کر مخاطب ہوئی۔ ضرورت پڑ گئی تھی، تب ہی میں نے مناسب سمجھا کہ اب عمر سے چھپانا خطرناک ہے، کیونکہ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ آج نہیں تو کل اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی، پھر عاقب کہاں چھپانے والا ہے؟ وہ نمرا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پرپل اور یلو ساڑی میں نقص سی تیار وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ جی مما، وہ میں عمر کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، کل سمرا اور عاطف آ رہے ہیں، گھر میں ہی رہنا۔ میں بیگم سجاد کے ہاں جا رہی ہوں درس قرآن میں۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ عمر اس وقت خلاف معمول جلد آ گیا تھا۔ گھر میں پھیلے سناٹے میں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب معمول کمرہ صاف ستھرا تھا۔ بیڈ کی چادر بے شکن تھی، گلدانوں میں تازہ پھول مہک رہے تھے، ہر شے اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کل تک وہ حیران ہوتا تھا کہ رشیدہ کس طرح اتنی مہارت و صفائی سے اس کی چیزوں کو سیٹ کرتی ہے۔ وہ صبح کمرہ خوب پھیلا کر جاتا تھا۔ گھر میں اکلوتا ہونے کے باعث وہ بہت لاڈلا اور چہیتا تھا۔ اسے کبھی بھی چیزیں سنبھالنا نہیں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں کمرہ پھیلا رہتا تھا۔ یہاں بھی یہی معمول تھا۔ آج اس پر یہ حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ تمام سحر انگیزی رابقہ کے سلیقہ مند ہاتھوں کی تھی۔ رابقہ کے خیال سے اس کے اندر ایک ناموس سے جذبے نے سرسراہٹ کی تھی اور وہ اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بے نام ہی صحیح،
ہلچل خاصی دیر تک ہوتی رہی تھی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم میں گیا تھا۔ رشیدہ چائے کی طلب اسے کمرے سے وہاں لے آئی تھی۔ اوہ آپ، رشیدہ مارکیٹ گئی ہے سبزی لینے۔ رابعہ کچن میں اسے دیکھ کر قدرے سٹائی تھی۔ آنٹی نمرا کوئی گھر میں نہیں ہے؟ عمر کی نکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ کاٹن کے سوٹ کا رنگ قدرے اڑ چکا تھا۔ پرنٹ بھی بار بار استعمال سے دھبوں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور اس کے نازک جسم پر وہ سوٹ بہت ڈھیلا تھا۔ چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں واضح نہ تھا۔ اس کی ذہنی حالت سہم، بے بسی اور لاچاری فرحہ بیگم کی دوگلی ماسک زدہ شخصیت کو ظاہر کرنے میں پیش تھی۔ آنٹی درس قرآن میں گئی ہیں، شاید ساتھ نمرا بھی گئی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ رابعہ اس کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی چائے چاہیے۔ کچھ سر میں درد ہے، آفس سے بھی جلد آ گیا، اسی وجہ سے وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے وہیں بھجواتی ہوں، رشیدہ آتی ہوگی۔ اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوکے، ایکچولی میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، کل رات میں نے آپ کو نامعلوم کیا کہہ دیا۔ اس کے خوفزدہ حالت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ کٹیل برنر پر رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بے حد گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ یہاں ہو سکتی ہے۔ کل رات آپ سے بات ہوئی تو مجھے خیال آیا آپ رابعہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ثاقب بھائی کی فیملی ممبرز کو میں جانتا ہوں۔ میرا خیال درست نکلا۔ جی، رابعہ کو شدید اختلاج ہونے لگا۔ عمر جا نہیں رہا تھا۔ وہ اس پر عائد جبر و پابندیوں سے ناواقف ثاقب کی بیوہ اور اس گھر کی بہو سمجھ کر بہت احترام و مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر کسی بھی لمحے فرحہ یا نمرا میں سے کوئی آ گئی، عمر کو اس سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو وہ زندہ درگود کر دی جائے گی۔ اس خوف و پریشانی میں وہ اس سے نارمل طریقے سے بات نہ کر پا رہی تھی اور چاہتی تھی کسی طرح وہ چلا جائے۔ آپ کچھ کنفیوزڈ ہیں؟ وہ اس کے اضطراب کو، بے چینی کو بانپ گیا تھا۔ جی نہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، چائے اور ٹیبلٹ پہنچاتی ہوں۔ عمر کو اپنی حد کا احساس ہوا، مگر وہ کچھ سوچ کر کوئی سخت جملہ کہنے سے رک گیا۔ شاید آپ مجھے معاف نہیں کر سکی ہیں میری کل کی گستاخی پر۔ میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کو پانی میں ابال آ چکا تھا، کہوے کی سوندھی خوشبو وہاں پھیل گئی تھی۔ رابعہ نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور دودھ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا۔ وہ مدہوش سی عمر کی طرف بڑھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کی سفیدی زردی میں بدل گئی۔ مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ عمر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، مگر فوراً باہر آ گیا۔ رشیدہ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سلام کیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں اسے دیکھ کر رابعہ کی جان میں جان آئی۔ پھر بہت جلد عمر کی نگاہوں میں رابعہ کی حیثیت اور فرحہ بیگم اور نمرا کی حقیقت آ گئی۔ فرحہ بیگم جو مذہب پرست، صوم و صلوات کی پابند ہیں، پابندی سے دینی محفلوں میں شرکت کرتی ہیں۔ گھر میں بھی اکثر درس و تدریس ہوتی رہتی ہے، مگر ان کی مزاج و طبیعت میں کہیں بھی مذہبی اخلاق و رواداری درگزر و نرمی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے سے کمتر لوگ، خصوصاً رابعہ کے ساتھ ان کا رویہ بے حد خراب تھا۔ تمام معلومات اسے رشیدہ کی زبانی معلوم ہوتی رہتی تھی۔ پھر اس کی نگاہوں سے بھی کبھی کبھی فرحہ بیگم کی زیادتیاں گزر جاتی تھیں۔ کن سوچوں میں گم ہیں؟ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر بلو جینز، ریڈ اسٹائلش ٹی شرٹ میں سامنے کھڑی شارٹ بالوں کی اونچی پونی، ریڈ نگینوں والی آویزے گردن میں ویسا ہی نیکلس، میک اپ زدہ چہرہ پر سب سے زیادہ نمایاں سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں والی نمرا کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی مگر باوقار نہیں۔ عمر نے نگاہیں پھیر کر کہا، ممی پاپا کا اصرار ہے میں کچھ دن چھٹی لے کر ان کے پاس رہوں۔ یہی سوچ رہا ہوں ابھی جاؤں یا پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے بعد۔ آپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ویکینڈ کو جائیں، منڈے کو واپس آ جائیں، ایک دن کی چھٹی آپ کی فرم افورڈ کر سکتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی سامنے بیٹھ گئی تھی اور مشورہ دے رہی تھی۔ فرم کی جانب سے ایک بھی پریشر نہیں ہے مجھ پر، مگر پروجیکٹ سے ایک دن کی لیو بھی فرم کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوگی، جو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری وجہ سے پرابلم ہینڈل کرنی پڑے۔ وہ نقصان آپ کا تو نہیں ہوگا، آپ چھٹی لے لیں۔ نہیں، میں کام میں مکمل ایمانداری اور دیانتداری برتنے کا عادی ہوں، میں کام عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، واقعی اتنے دیانتدار ہیں آپ؟ نمرا ہنس کر گویا ہوئی، میں زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری سے کام کا عادی ہوں۔ ویری نائس، پھر تو آپ
ایک پرفیکٹ آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ نمرا اس کی جانب مخمور نگاہوں سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، حقیقت بتا رہی ہوں، گپ نہیں ہے یہ عمر۔ تھینکس، میں یہی کہہ سکتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ جا رہے ہیں۔ سوری، مجھے ہوم ورک کرنا ہے۔ آج کل ورکنگ ٹائم بہت ٹف ہو جا رہا ہے، اس لیے یہاں آ کر بھی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑی آسانی سے اسے جان چھڑائی تھی۔ کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ فرح بیگم نمرا کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی، جو منہ بناتی کمرے میں آئی تھی۔ عمر کو معلوم کیا ہو گیا ہے، پہلے تو بڑے شوق سے میرے ساتھ باہر جاتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے لفٹ ہی نہیں دیتے۔ آج بھی کام کا بہانہ کر کے چلے گئے، جیسے پوری فرم کو تنہا آپریٹ کر رہے ہوں۔ وہ انجینئر ہے، بڑی ذمہ داری ہے اس پر۔ کچھ دن صبر کرو، وہ تمام وقت تمہارے لیے ہی نکالے گا۔ انہوں نے قریب پڑے کپڑوں کو ڈھیر میں سے کچھ سوٹ علیحدہ کرتے ہوئے تسلی دی۔ معلوم نہیں وہ وقت کب آئے گا، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر بولی۔ بہت جلد، مجھے پکا یقین ہے، جس حساب سے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں کی بات پر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ پرانے کپڑے کیوں نکال کر بیٹھی ہیں؟ سمرا آئی تھی تو کہہ رہی تھی اس منحوس کے کپڑے بہت خراب ہو گئے ہیں۔ گھر جا کر عاطف باتیں کستے ہیں کہ ہم نے اسے نوکروں سے بدتر حلیے میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر عمر بھی اس کے بارے میں جان چکا ہے، کسی نہ کسی طرح اس سے سامنا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے کچھ سوٹ نکالے ہیں بیٹا۔ یہ دامادوں کی ذات بڑی طوطا چشم ہوتی ہے، ذرا سی بات پر آنکھیں بدلنے لگتی ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر ان سے تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ عاطف بھائی کا نوابی پن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ کھانے پینے کے اتنے شوقین ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں اور ساتھ میں نقص بھی نکالتے ہیں۔ اب کیا کریں بیٹی دی ہے تو نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ وہ چند سوٹ ان میں سے نکالتے ہوئے بولی۔ ہال روم میں درس کا پروگرام ہو رہا تھا۔ فرح بیگم خوش مزاجی، خلوص و مروت، رواداری اور عجز و انکساری کے مجسم صورت بنی بیٹھی تھی۔ بہت اچھا بیان کیا تھا انہوں نے۔ یتیموں بیواؤں کے حقوق پر تمام خواتین متاثر ہوئی تھیں۔ وہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری خاتون شرعی پردے پر بیان شروع کر چکی تھی۔ رشیدہ سب کو چائے سرو کر کے وہیں بیٹھی سن رہی تھی۔ کچن میں رابکہ رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی جب عمر وہاں دبے قدموں داخل ہوا تھا۔ رابکہ نے اسے دیکھ کر سنک میں چکن دھوتے ہوئے بولنا چاہا تھا، مگر اس سے قبل عمر کہہ اٹھا، او آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، رشیدہ لے آتی ہے۔ یہی کہنے والی تھی نا آپ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے انداز میں بولا تھا۔ انداز سنجیدہ مگر آنکھوں میں شوخی تھی، لیکن رابکہ اس کے انداز پر مسکرا بھی نہ سکی، صرف دانتوں سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ جی، چائے پئیں گے آپ؟ رابکہ کے لہجے میں ناپسندیدگی در آئی تھی۔ اگر یہیں بیٹھ کر چائے پینے کی اجازت دیں تو۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جواب میں رابکہ نے اس کے آگے چائے کا مگ رکھا اور خود کچن سے باہر جانے لگی تو وہ استفسار کر بیٹھا، آپ یہاں بیٹھیں گی تو مجھے باہر جانا ہوگا۔ ایسا کیوں؟ آپ خود کو اتنا الگ تھلگ کیوں رکھتی ہیں؟ نمرا بھی اس گھر میں آپ کی ہم عمر ہیں، وہ بہت انڈیپینڈنٹ لائف جی رہی ہیں، پھر آپ کیوں خور میں بند ہو کر رہ گئی ہیں؟ نمرا اس گھر کی بیٹی ہے اور میں بہو، بلکہ کچھ نہیں ہوں۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، بہت کچھ ہیں آپ۔ عمر صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دھیمے انداز میں سختی در آئی تھی، جبکہ عمر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ تھینک گاڈ آپ کو بولنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا آپ کو ڈرنے، خوفزدہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ وہ چائے کی سپ لیتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ عمر مسکراتا رہا، پھر عموماً وہ اسے موقع دیکھ کر بہادری اور زندہ دلی کی ترغیب دینے لگا تھا، اور وہ شروع میں اس سے ڈرتی تھی، خوفزدہ رہتی تھی۔ خاصی حد تک وہ خوف و ڈر دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں انٹری دیتا تھا جب فرح بیگم یا نمرا گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کی معاونت کرنے والی رشیدہ تھی، وہی اس گھر کے تمام حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ رشیدہ کو رابکہ سے بہت ہمدردی و محبت تھی۔ عمر کی حوصلہ مند باتوں نے اسے ہمت دی تھی، جو وہ رابکہ سے متعلق ہر بات اس سے شیئر کرنے لگی تھی، رابکہ کو بتائے بغیر۔ عاقب آج کل کاروباری الجھنوں میں عمر کو بہت کم وقت دے پا رہا تھا۔ عمر کئی بار نمرا کو ایک نوجوان کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھ چکا تھا۔ فرح بیگم کی منافقت پسند شخصیت پر اسے اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ عاقب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نمرا کی بے راہ روی کا نوٹس لے۔ وہ گھر میں ہوتی تو اس پر دل و جان نچھاور کر دینے کو تیار ہوتی، اور باہر اس لڑکے کے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ ہو۔ آج اس نے ڈنر پر
میں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کیا اور وہیں نمرا کو اس لڑکے کے ساتھ پھر دیکھا۔ نمرا اسے دیکھ نہ پائی تھی۔ عاقب آج گھر میں مل گیا تھا مگر بہت تھکا تھا۔ اس نے ایسے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر فرح بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنے روم میں آ گیا، سیل فون سے گھر پر بات کی، پھر کپڑے بدل کر باہر ریلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بے ساختہ نگاہ معمول کے مطابق برگد کے درخت کی جانب پھر ناکام لوٹ آئی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ پھر وہاں نظر نہیں آئی تھی مگر اس کی نگاہیں بے ارادہ اس جانب اٹھتی تھیں۔ اس کے اندر بے عقلی سی پھیلنے لگی۔ رابقہ کا تصور ہمہ وقت اس پر حاوی رہنے لگا تھا۔ نامعلوم یہ جذبہ ہمدردی تھا یا مگر وہ خود کو اس کے تصور سے آزاد نہیں کر پاتا تھا اور اس کی یہ دیوانگی رابقہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ رویہ بہت سخت و کھردرا رکھتی تھی مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کمپیوٹر اوپن کر کے بیٹھ گیا، کافی دیر کام کرتا رہا، پھر چائے کی طلب ہوئی تو سوچا رشیدہ سے کہے مگر یاد آیا آج وہ چھٹی پر تھی۔ وہ خود اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بھی روشن تھی۔ وہ اندر آ گیا تو رابقہ اسے اس وقت دیکھ کر بوکھلائی، پھر تیزی سے اپنے آگے رکھی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ عمر کی عقابی نگاہیں پلیٹ میں پتلی دال دیکھ چکی تھی۔ رابقہ کے جھکے ہوئے چہرے پر پھیلتی ندامت و خفت کو مائیگی کا احساس اسے بھی لمحے بری طرح نادم کر گیا تھا۔ رابقہ کی بے بسی اور لاچاری کو اس نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے تکلف زدہ خاموشی رہی تھی جس کو رابقہ کی آواز نے توڑا، ٹھنڈے پانی کا کولر یہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ خوف پر قابو پا کر بے اعتماد لہجے میں گویا ہوئی، ساتھ اس نے آہستگی سے پلیٹ آگے سرکا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کی نگاہیں پلیٹ میں تیرتی دال اور باسی روٹی پر تھیں۔ اس 4 کرسیوں والی چھوٹی سی ٹیبل پر صرف ایک دال کی پلیٹ اور روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انواع و قسم سے بھری ڈائننگ ٹیبل گھوم گئی جو تینوں ٹائم اس کے آگے سجائی جاتی تھی اور کھانا بچتا تھا۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کھانا کھائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، بس ایسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے فریج کھولنا چاہا، وہ لاک تھا۔ وہ سخت حیران ہوا مگر پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں رشیدہ کی بات گونجنے لگی جو بتا چکی تھی کہ بیگم صاحبہ رات کو بچا ہوا کھانا اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا کر تالا لگا دیتی ہیں تاکہ دوپہر کو وہی کھانا استعمال ہو، کیونکہ عمر اور عاقب لنچ عموماً باہر ہی کرتے ہیں۔ گھر کے ملازموں کے لیے دال یا سبزی بنتی تھی، وہ آج دیکھ چکا تھا۔ پانی لے کر وہ رکا نہیں، سیدھا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ دوسرے دن رات کو اس نے کھانا نہیں کھایا اور عین اس وقت کچن میں پہنچ گیا جب رابقہ کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی، کیونکہ وہ کچن کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاتی تھی۔ اس وقت پھر عمر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ مجھے کل معلوم ہوا کہ اچھا مال آپ تنہا کھاتی ہیں، ہمیں ایسا ویسا کھلاتی ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کھانا آپ کے ساتھ کھایا کروں گا۔ وہ اس کے سامنے رکھی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کر اپنے آگے رکھے ہوئے بولا۔ پلیٹ میں آلو بینگن کا سالن تھا جو وہ بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا، کیوں ایسے بیٹھی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں مجھے ذلیل و خوار کروانے کی جنون میں مبتلا ہیں؟ میری زندگی مجھ پر پہلے ہی بوجھ ہے، اس بوجھ کو مزید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ شدت سے رو پڑی۔ عمر کھانا بھول کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا جو روئے جا رہی تھی۔ پلیز روئیں مت، میرا ارادہ آپ کو رلانے کا نہیں تھا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ یہ زندگی نہیں کہلاتی جو آپ گزار رہی ہیں۔ عزت و نفس و خودداری کا گلا گھونٹ کر آپ خود کو زندہ سمجھتی ہیں۔ اس نے پھر اس پر پتھر کی ضرب لگائی۔ اگر چلتی سانسوں کا نام زندگی ہے تو میں زندہ ہوں، ورنہ دنیا اعتبار سے میں اس دن مر گئی تھی جب ثاقب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ثاقب کا ذکر کرتے ہوئے دکھ کی نئی برسات اس کی آنکھوں میں امڑ آئی۔ لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، مجھے نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے؟ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب کاتب تقدیر کی تحریر کردہ ہے۔ زندگی ہے میں واقعات و حادثات ہوتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے۔ جس نے مجھے چاہا وہ اس دنیا میں نہ رہا، میری ماں باپ، چچا، استاد اور پھر ثاقب میری نحوست و بدبختی کا شکار بنتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے خود کہا یہ سب کاتب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے۔ پھر پلیز میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات ہو۔ رابقہ اس کی بات قطعی کر کے سرد مہری سے گویا ہوئی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ پلیز
پلیز عمر صاحب آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، کیا جواز پیش کریں گے اس وقت یہاں اپنی موجودگی کا؟ اور شاید آپ کو کچھ نہ کہا جائے، مگر میرے لیے کوئی دوسری جائے پناہ نہ ہوگی۔